صحابی نبی جنتی جنتی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العظيم۔ مثال ان کی اس شخص کی طرح ہے جس نے جلایا آگ کو، پس جب روشن کر دیا اس آگ نے آس پاس کو تو لے جاتا ہے اللہ تعالی، لے گیا اللہ تعالی ان کے نور کو، زائل کر دیا اللہ تعالی نے ان کی روشنی کو، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون کہ وہ کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے، صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کا آج 22واں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، یہ یاد رکھیں کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ منافقین کا ذکر چل رہا تھا، اور یہاں سے آخری آیات میں 4 آیات میں منافقین کے حال کی، ان کی حالت کی، ان کی کیفیت کی 2 مثالوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ 2 مثالیں دے کر ان کا قابل نفرت ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔ 2 مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ منافقین 2 قسم کے تھے۔ کتنی قسم کے تھے؟ منافقین اس وقت 2 قسم کے تھے۔ ایک وہ تھے جو کفر میں اس قدر پختہ تھے کہ اپنے کفر سے ہٹنے کا ذرا بھی ان کو خیال نہیں آتا تھا، لیکن وہ اعلان کرتے تھے ظاہری طور پر کہ ہم اسلام لائے، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، منافقت کرتے تھے، لیکن دل میں پکا ان کے کفر ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ دنیاوی مصلحت کی وجہ سے، جبکہ اسلام سے واسطہ ہی نہ تھا ان کا، پھر بھی کہتے تھے ہم اسلام لے آئے۔ مسئلہ کیا ہوتا تھا کہ صرف بنیادی مصلحت ہوتی تھی، بنیادی اغراض سامنے ہوتی تھی، دنیاوی اغراض سامنے ہوتی تھی کہ ہم کیوں اسلام لائیں۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو کبھی کبھی تو اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر، اسلام کی سچائی کو دیکھ کر، اسلام کی پاکیزگی کو دیکھ کر، اسلام کی طہارت کو دیکھ کر مائل ہونے لگتے تھے کہ اسلام قبول کریں، مسلمان ہو جائیں، دل میں ارادہ بھی ہوتا تھا، لیکن پھر وہ بھی جب دنیاوی اغراض کو دیکھتے تھے، دنیاوی مصلحتوں کو دیکھتے تھے، تو پھر وہ بھی یعنی یہ دنیاوی مصلحتیں ان کو اسلام قبول کرنے سے روک دیتی تھیں، اور وہ اپنا کفر دل میں چھپائے رکھتے تھے۔ یہ 2 قسم کے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي، مثل یہ وہاں بیان کیا جاتا ہے جہاں عجیب حالت کو بیان کرنا ہوتا ہے یا عجیب و نادر چیز کو بیان کرنا ہوتا ہے، تو وہاں مثل ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی چونکہ منافقین کی عجیب حالت کو ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کی کیفیت کی عجیب ناداری کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ نادار کیفیت ہے، تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے مثلہم کا جو ہے نا ذکر کیا، اور آگے فرمایا
اس آیت سے مراد کیا ہوگا؟ اس آیت سے مراد یہ ہوگا کہ یہ منافقین کے لیے مثال دی گئی ہے یہ اس طرح کہ جو ایمان ظاہر کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان پر مسلمانوں کے احکام ثابت ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ ظاہری طور پر مسلمان ہوتا ہے، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، جو بندہ ظاہری طور پر بھی مسلمان ہوتا ہے اس پر بھی اسلام کے احکام جاری ہونے لگ جاتے ہیں، اس کے اسلام کے احکام پکے ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارے گا۔ اسلام کے احکام کیا ہیں؟ مختصر یہ کہ نکاح ان کے یعنی کفار کے اندر نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے نا، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، رواج ہے، لیکن ہمارے اندر الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنت طریقے کے مطابق ہمارا نکاح ہے، تو ان کے اندر بھی یہ طریقہ جاری ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے اندر میراث جاری ہو جاتی ہے۔ کفار کے اندر کوئی میراث کا طریقہ نہیں ہے، لیکن اسلام نے میراث کا طریقہ بتایا ہے، میراث بھی جاری ہو جاتی ہے۔ اور جو اس وقت غزوات میں شریک ہوتے تھے، جنگوں میں شریک ہوتے تھے، تو وہ جو مال غنیمت اکٹھا ہوتا تھا تو اس میں ان کا حصہ بھی ہوتا تھا، کفار کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا، جبکہ ظاہری طور پر مسلمان جو ہوتے تھے ان کے لیے غنیمتوں کا حصہ بھی ہوتا تھا۔ اور اسی طرح اسلام ایک اور احسان کرتا ہے بندے کے ساتھ کہ اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال اور جان اولاد سب کی حفاظت کرتا ہے، سب کو ایک دوسرے کو سبق دیتا ہے کہ ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں منافقین پر لاگو ہو جاتی تھیں جو ظاہری طور پر مسلمان ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ اس شخص کے مشابہ ہے، یعنی یہ جو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ جو مثال بیان کی ہے، فرمایا یہ اس شخص کے مشابہ ہے جو اندھیری رات میں آگ کو جلاتا ہے، جو آگ اس کو راہ دکھاتی ہے تاکہ اس آگ کے ذریعے وہ راہ دیکھے، اندھیری رات ہو اور تہ بتہ اندھیری رات ہو کہ کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، اور وہ اس میں آگ جلائے تاکہ اس میں راستہ دیکھے۔ تو لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی آگ کو بجھا دیتے ہیں یا اس کے نور کو ختم کر دیتے ہیں تو وہ اس قدر حیران ہو جاتا ہے اور اس قدر اندھا کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا میں نے آگے کیسے جانا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں کیسے پیچھے جانا ہے، کچھ بھی اس کو نہیں سوجھتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور وہ تکلیف میں رہتا ہے۔ اور اسی طرح منافقین کی مثال کو ذکر کیا دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جہنم کو جو سب سے ہیبت ناک دردناک کیا کہتے ہیں وہ درجہ ہوگا، اس میں منافقین ہوں گے، اور پھر منافقین کے لیے عذاب علیم ہوگا، جو ظاہری طور پر دنیاوی طور پر آگ کو نہ ہونے کی وجہ سے، روشنی کے نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ منافقین ظاہری طور پر تو ایمان لائے لیکن حقیقت میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کل قیامت والے دن یہ بھی عذاب علیم میں، دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، جس کو قرآن مجید نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ منافقین کا مسلمانوں کی طرف متوجہ ہونا، کلام یعنی ان کے ساتھ کلام کرنا، پھر ان کو آپس میں ملا لینا، یہ اس کو ذکر کیا جا رہا ہے مثال کہ پہلے وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ ملا لیتے تھے لیکن پھر اچانک وہ منہ موڑ لیتے تھے، منہ جب موڑ لیتے تھے پیچھے کی طرف ہٹ جاتے تھے تو پھر ظلمات ان پر اتنی یعنی تہ بتہ جاری ہو جاتی تھی تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس طرف سے آئے ہیں، کس طرف جانا ہے، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سم بکم عمی، سم وہ کیا کہتے ہیں بہرے ہیں، بہرے کیا ہیں؟ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بہرے اس طرح ہیں کہ وہ حق سننے سے بہرے ہیں، وہ حق سن بھی نہیں سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر بھی مہر کر دیتے ہیں، ان کے کانوں پر بھی مہر کر دیتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر بھی مہر کر دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی بات کو آگے فرمایا کہ سمن وہ بہرے ہیں، وہ حق بات کو سن نہیں سکتے، حق جتنا مرضی ان کو بتاتے رہو ان کو سمجھ نہیں آئے گا، سن نہیں سکتے۔ اور فرمایا بکمن وہ گونگے ہیں، گونگے کیا ہے؟ گونگے حق دیکھنے سے یعنی حق دیکھ کر وہ اس کو بتا نہیں سکتے، حق دیکھنے سے وہ گونگے ہیں، حق دیکھیں گے تو وہ اس کو آگے بیان نہیں کر سکتے، کسی طرح بھی اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ عمیون وہ اندھے ہیں، یعنی حق کو وہ دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حق کو سنیں گے نہیں،
پھر حق کو وہ بیان نہیں کر سکیں گے، کیا کہتے ہیں، گونگے ہو جائیں گے، وہ حق بول بھی نہیں سکیں گے، کچھ بھی حق بتا نہیں سکیں گے۔ اور تیسری بات فرما دی کہ وہ کیا کہتے ہیں، عمیون، وہ اندھے ہیں، حق کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بھی یہی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد اشارہ ہے حدیث جبرائیل علیہ السلام کی طرف، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا کہ جب تو دیکھے کہ ننگے پاؤں، برہنہ بدن، یعنی ننگے پاؤں اتنے غریب مسکین لوگ اور ان پڑھ لوگ، اور کسی قسم کا ان کو پتہ نہیں، حق کا پتہ نہیں، باطل کا پتہ نہیں، اسلام کا پتہ نہیں، جہالت کا پتہ نہیں، وہ سارے جہالت ہی جہالت میں چل رہے گئے اور ان کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں۔ پھر وہ یعنی یہ گنگے، بہرے اور کیا کہتے ہیں اندھے قسم کے لوگ آ کر جب بادشاہ بن جائیں، دنیاوی بادشاہ بن جائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، سمجھ لو قیامت قریب ہے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہی حالت ہے، اسی قسم کے لوگ دنیا میں جو ہے وہ بادشاہ بنائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے شر سے ان کو محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا کہ مطلب اس آیت کا یہ ہے، صم بکم عمی، مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جنہوں نے آگ جلائی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آگ کو بجھا دیا، یعنی ان کی روشنی کو ختم کر دیا، تو وہ ایسے مدہوش ہوتے ہیں، ان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، حواس میں خلل آ جاتا ہے کہ جب ان کو حق دکھائی ہی نہیں دے گا تو وہ کس طرف جائیں گے، تو وہ غور کرنے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں کہ ہم غور کریں کہ کس طرف جائیں کس طرف نہ جائیں، بالکل بھی وہ کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ تو فرمایا فہم لا یرجعون، کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، بعض علماء نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ جب ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ لا یرجعون، وہ پیچھے بھی نہیں لوٹ سکیں گے ہدایت کی طرف۔ علماء نے فرمایا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس ہدایت کو انہوں نے کھویا تھا، جس ہدایت کو انہوں نے ضلالت کے بدلے میں بیچ دیا تھا، ضلالت کو اپنے جو مقصد بنا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس ہدایت کو کھو چکے ہوں گے پھر دوبارہ اس ہدایت کی طرف وہ واپس نہیں لوٹ سکیں گے، کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔